لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. دوسرا پہلو فرمایا لیکن الرسول، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، اور جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیے. جہاد کو اللہ تعالیٰ یہ جو اموال اور انفس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے جو کئی مرتبہ عرض کی کہ جہاد ایک عنوان ہے مجاہدہ، اور اس مجاہدے کی آگے قسمیں ہیں. جان سے جہاد کرنا قتال ہو گیا، مال سے جہاد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، زبان سے جہاد کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علمی طور پر بحث، مباحثہ، مناظرہ، یہ شک آ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدر ثابت ہوتی ہے. والذین آمنوا معہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، پہلی چیز تو انہیں معیت مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، اس سے بڑی کیا شرف اور عزت کی بات ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی چیز ہے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے. پھر فرمایا جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہمت، ان کی قدر کے جملے، ان کی ہمت بڑھانے کے کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا اخلاص ہے، ان کی جماعت میں بھی اسی طرح کا اخلاص پایا جاتا. درجہ تو ظاہر ہے کہ رسالت اور صحابیت کا آپس میں فرق ہے، مگر یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد انہوں نے کیا. تبوک میں مال کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسم کو بھی اللہ کی راہ میں لگایا. ہر طرح سے خدا کی راہ میں یہ لوگ جہاد کرتے. جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مال بالکل وا کر دیا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا کوئی آدمی نہیں تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں اتنا حصہ لیا ہے کہ یہ ترمذی کی روایات میں آتا ہے، اور ترمذی میں آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جہاں پر مناقب ان کے بیان ہوئے، ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب گھیراؤ ہو گیا اور لوگوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے ایک دن تقریر فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں لوگوں جو بغاوت کے لیے آئے ہوئے ہو، تمہیں میں خدا کی یاد دلاتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات سنو. ہل تعلمون، تمہیں پتہ ہے کہ ہیرا پر غار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا کو دیکھا، یعنی ہم تینوں تھے، اور ہیرا خوشی سے جھومنے لگا، حرکت پیدا ہو گئی ہیرا پہاڑ میں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی اس پہ، اور آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو، تم پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے. قالوا نام، لوگوں نے کہا ہاں ہمیں یہ پتہ ہے آپ ایسے ہیں. نکاح اذکرکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تم بتاؤ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ؟ کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی جیش العسرہ، جیش عسرہ میں تنگی کا لشکر، یہ کون سا تھا؟ یہی تبوک میں. ينفق نفقۃ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے؟ اور لوگ بہت مجبور تھے، بڑے تنگ دست تھے، اور میں نے اس لشکر کی مدد کی تھی. لوگوں نے کہا نام، بالکل. یہ غزوہ تبوک میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، سب سے پہلے درجے کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا اذکرکم باللہ،
میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ بیر روما، یہ کنواں مدینہ منورہ کا، کوئی اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا جب تک کہ پیسے نہ دے، اور میں نے اسے خریدا تھا اور پھر مالداروں کے لیے، فقیروں کے لیے اور مسافروں کے لیے، سب کے لیے عام کر دیا تھا۔ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا بالکل، واشیاء عدھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی چیزیں انہوں نے گنوائیں اور فرمایا یہ سب کام میں نیکی کے تمہارے ساتھ کرتا رہا ہوں، اب تم مجھے اس کا کیا صلہ دینے لگے؟ اور وہ آگے روایت لائے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحث علی جیش العسرہ، یہ جو جیش عسرہ تھا تبوک کا جو لشکر تھا، اس کے لیے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ پیسے خرچ کرو، مال چاہیے۔ عثمان ابن عفان اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ میۃ بعیر باحلاسہا واقطابہا فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، میں ساز و سامان کے ساری لڑائی میں جو چیزیں کام آئیں گی میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ سے عرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علیہ میں عطا 200 اونٹ مزید دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کی بات کو سنا نہیں، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ مزید دیتا ہوں، 600 اونٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں پورا تیار کر کے اونٹ پیش کروں گا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اس سے اگلی روایت میں یہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، جا عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے پاس جو کچھ تھا 1000 دینار اس وقت تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا، 600 اونٹ بھی اور یہ 1000 دینار بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها فی حجرہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے ان دیناروں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پلٹانے لگے، اور بار بار فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی، عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ اس سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اور اس کے بعد حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے۔ سمامہ بن حزن رحمت اللہ علیہ کشیری تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن گھر میں تھا جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر موجود تھا، جب انہوں نے اپنی وفات، اپنی شہادت سے پہلے تقریر کی، اور انہوں نے فرمایا کون ہے دروازے پہ، لے آؤ انہیں، تو میں لے آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی لوگوں کے سامنے، ان کا انشہدکم باللہ والاسلام، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی سچ بولنا، اسلام کا واسطہ ہے سچ بولنا، تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے اور یہاں پر پینے کا صاف پانی، میٹھا پانی نہیں تھا سوائے اس ایک کنویں کے جو یہودی کے پاس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیر روما خرید دے گا اور مسلمان اپنا ڈول ڈال کے اس میں پانی نکالنے لگیں گے، تو فرمایا تھا منہا فی الجنہ، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جنت اسے اللہ سے لے کے دیں گے، تو میں نے اپنے جیب سے پیسے دیے تھے، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي، اور آج یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تم مجھے ان اشرب منہا حتی من ماء البحر، میں آج اسی کنویں سے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتا، اور میں ان دنوں میں سمندر کا کڑوا پانی پیتا ہوں اور تم مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے۔ لوگوں نے کہا اللہم نعم، آپ سچ کہتے ہیں، آپ نے یہ نیکی کی تھی۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تمہیں سچ بولنا کہ یہ مسجد نبوی اپنے نمازیوں کے لیے تنگ نہیں ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کے متعلق نہیں فرمایا تھا کہ یہ فلاں خاندان کے پاس ہے اور جو کوئی اسے خرید کے مسجد میں دے دے
میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور پھر میں نے ہی اپنی جیب سے پیسے دیے تھے، اور یہ وہی مسجد ہے جس کو میں نے خریدا تھا اور ٹکڑے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کیا، فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ، اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں 2 رکعت نماز اس مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، اپنے گھر میں تم نے مجھے بند کر دیا۔ قالوا اللہم نعم، لوگوں نے کہا عثمان سچ کہتے ہیں۔ پھر اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ کہنا، کیا ایسے نہیں ہے کہ تبوک کا لشکر میں نے اپنا مال اس پہ خرچ کیا تھا؟ لوگوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، سچ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صبیر پہ تشریف لے گئے۔ صبیر ایک پہاڑ کا نام مکہ مکرمہ میں، اور ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور میں بھی تھا رضی اللہ عنہ۔ تو وہ پہاڑ صبیر خوشی سے حرکت اس میں پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے پتھر گرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر لگائی، اور آپ نے فرمایا صبیر صبر کر، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں ہے تجھ پہ 1 نبی ہے، 1 صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل آپ سچ کہتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں تم ان کی تصدیق بھی کرتے ہو۔ شاہدوا لی ورب الکعبۃ انی شہید ثلاثا، اور شاہدوا لی، تم اس پہ بھی گواہ رہنا، ورب الکعبۃ، اور کعبۃ اللہ کے پروردگار کی قسم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور باقی شہید 2 تھے، تو ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو انی شہید ثلاثا، اب تیسرا آدمی میں ہی رہ گیا ہوں اور میں اب شہید ہو جاؤں گا، تم گواہ رہنا اس پہ کہ تم مجھے شہید کرنے لگے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی، لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ حدیث نہیں نہ دیکھی، اور لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ طنز کرتے تھے، اب بھی تنقید کرتے ہیں، بہت سے کتابیں لکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ترمذی میں ہی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا ایک آدمی کا، لیصلی علیہ، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ دیں، فلم یصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا۔ فقیل یا رسول اللہ، عرض کیا ہم نے کہ اللہ کے رسول، ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، اس سے پہلے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کا جنازہ نہ پڑھایا ہو، چھوڑ دیا ہو۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی اور فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ عثمان کو برا کہتا تھا، اللہ اس سے نفرت کرے، اللہ کو اس سے نفرت تھی کیونکہ یہ عثمان کو برا کہتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید اور انہیں برا کہنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اتنا ہی آدمی سوچ لے کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں مر جاتا تو میرا جنازہ وہ نہ پڑھاتے، اس جرم پہ کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی یا برا کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہی یہ حدیث آئی ہے کہ مصر میں سے لوگ آئے حج کرنے کے لیے، اور مصریوں نے پوچھا کہ من ہاؤلائی، یہ حلقہ کس کا ہے؟ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، قالوا قریش، انہیں جواب ملا کہ یہ قریش کا ہے۔ قال فمن ھذا الشیخ، تو انہوں نے پوچھا یہ شیخ کون ہے ان میں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ تو ایک مصری آیا اور اس نے کہا میں حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس گھر کا واسطہ دیتا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں بیت اللہ میں، سچ مجھے بتائیں۔ اتنی سخت بات اس نے کی قسم دینے کی اور بیت اللہ کی، اور کہنے لگا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ انا عثمان فر یوم احد، کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد میں ان لوگوں میں شامل تھے جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ کالا نام، انہوں نے کہا ہاں عثمان میں تھے۔ اس نے کہا میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ عثمان بیعت رضوان میں نہیں تھے، فلم یشہدھا، اور وہ مکہ گئے ہوئے تھے اور بیعت رضوان میں نہیں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جو بیعت لی تھی عثمان اس میں شامل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تیسرا اس مصری نے سوال کیا، اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ
کہ عثمان جو تھے یہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے، تو انہوں نے فرمایا یہ تم سچ کہتے ہو۔ تو اس نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ شدید یعنی یہ بات کی کہ جو شخص بدر میں بھی شریک نہیں تھا، احد میں بھی بھاگ گیا تھا، حدیبیہ میں بھی شریک نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد تو فتح مکہ تھی، فتح مکہ میں کہا سبھی آئے ہوئے تھے، تو عثمان رضی اللہ عنہ تو کبھی بھی نہیں ٹھہرے، کیوں خلافت آخر ان کو مل گئی؟ علیہ باللہ یہ اہل نہیں تھے، یہ وہ کہنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے، ان کا تعال میرے قریب آ جاؤ حتی ابین لک ما سألت عنہ، میں تمہیں بتاؤں جو تم نے پوچھے ہیں سوالات، میں تمہیں اس کا جواب دوں۔ اور پھر فرمایا پہلا سوال تم نے احد کے متعلق پوچھا تھا، تو فاشہد ان اللہ، میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں، اس نے قسم دی نا کہ سچ کہیے گا، آپ نے میں قسم کھاتا ہوں اس بات پہ کہ ان اللہ قد عفا عنہ وغفر له، اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا تھا اور اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ یعنی قرآن میں جو آیا ہے، سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہم نے ان سے درگزر کیا، معافی ہوگی، انہوں نے کہا اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اور رہ گئی بدر، تو اس میں فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَتَحْتَهُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان اس لیے نہیں آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی، ان کی بیوی کی تیمارداری کے لیے روک لیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان سے کہ لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ، جتنا بھی کسی بدری کو ثواب ہے اللہ تمہیں دے گا، شاہد بدرن، جو بھی بدر میں شامل ہوا ہے، وَسَحْمَهُ، اور میں غنیمت میں تمہیں اتنا حصہ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تم مدینہ منورہ میں رہو اور میری بیٹی کا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صاحبزادی تھی؟ ام کلثوم تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہ غالباً۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے انتقال ہوا، پھر ان کی تدفین ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ دوسرا اس کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بدریوں میں سے حصہ بھی دیا، غنیمت جب بٹی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ ملا ہے، یہاں تک کہ 32 ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، اور انہوں نے کہا کہ میرے مال میں سے 1/3 حصہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ 32 ہجری میں جب گنے گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت سے صرف 4 برس پہلے، تو 100 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے 1/3 جو پراپرٹی تھی اسے جب تقسیم کیا گیا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ امیر المومنین تھے لیکن ان کا بھی حصہ دیا گیا۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے بدری مانتے تھے۔ انہوں نے کہا رہ گئی بیعت رضوان، یاد رکھو اگر مکہ مکرمہ میں عثمان سے زیادہ کسی کے عزیز اور رشتہ دار اور عزت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی جگہ اپنا سفیر اسے بنا کے بھیجتے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قابل احترام اور رشتہ داری، قبیلہ، بازو اس اعتبار سے سمجھے جاتے تھے کہ ان کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا انہیں بیعت رضوان میں تو عثمان گئے ہیں مکہ میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بیعت رضوان تھی تم کہتے ہو عثمان اس میں نہیں تھے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنا، اپنا دایاں ہاتھ ہمیں دکھایا اور فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ دایاں میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، وضرب بہا علی یدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور آپ نے فرمایا ھذہ لعثمان، یہ عثمان نے مجھ سے بیعت کر لی۔ قال لہ اذهب بہذا الآن معک، انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے اور یہ جتنے جواب دیے ہیں یہ ساتھ لے جاؤ، یعنی لوگوں کو بتانا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اتنے مناقب ہیں اس جیش اسرا میں، اس میں جنہوں نے مال اپنا خرچ کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد انہوں نے کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں لگا دی، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہ لوگ ہیں در حقیقت ان کو خوبیاں ہیں، ان کو خوبیاں ملنی ہیں۔
ان کو نیکیاں ملنی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی تو لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اسی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے اپنے گھر کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کہ اس غزوے کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ 600 اونٹ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دے اور ساری چیزیں. بعض محدثین کہتے ہیں 100 اور پھر 200 میں ایک اونٹ 100 اونٹ بڑھا دیے تھے اور پھر 300 میں 200 اونٹ بڑھا دیے تھے. اسی طرح بھی مان لیا جائے تو بھی 300 اونٹ 400 اونٹ جتنے بھی دیے تھے بہت بڑا عطیہ تھا جو غزوہ تبوک میں ملا.